بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم نظم کریں گے اتفاق۔ ٹھیک ہے، اتفاق کی سب سے پہلے آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے، 2 سے 3 دفعہ آپ لوگوں نے اس کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ نظم لکھی ہے نسیم امروہی نے۔ ٹھیک ہے، یہ نظم دیکھ لیں، نسیم امروہی نے لکھی ہوئی ہے۔ نظم کا نام ہے اتفاق۔ ٹھیک ہے، نظم اتفاق جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اتفاق کے بارے میں ہے۔ جیسے ہر شعر میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ اتفاق کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ جہاں اتفاق ہوتا ہے وہاں کامیابی ہوتی ہے، جہاں نا اتفاقی ہوتی ہے وہاں بربادی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اتفاق سے ہر کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارے دلوں میں اتفاق ہو، ہمارے آپس میں اتفاق ہو تو ہم بڑی سے بڑی مشکل کا مقابلہ بہت آسانی سے کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہاں، اگر ہم لوگ ایک دوسرے کی طرف مطلب اگر ہمارے بیچ آپس میں اتفاق نہ ہو تو پھر ہم مشکل ہے کہ ہم کسی بھی مصیبت کا مقابلہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ہر شعر میں آپ لوگوں کو اتفاق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مرکزی خیال۔ مرکزی خیال آپ لوگ دیکھ لیں۔ نظم اتفاق مرکزی خیال۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ جہاں نا اتفاقی ہوتی ہے وہاں بربادی ہوتی ہے، اور جہاں اتفاق ہوتا ہے وہاں کامیابی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا مرکزی خیال ہے، یعنی کہ اس نظم کا ایک نچوڑ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نظم مطلب جو اس میں بتایا گیا ہے وہ مین چیز یہی سارا ہے۔ ٹھیک ہے، مرکزی خیال اسی کو کہتے ہیں جو مین بات ہوتی ہے، جو مین چیز، یعنی کہ نظم کی مین باڈی جو ہے وہ یہی ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں، پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں، وہی کچھ لطف ہوتا ہے جہاں دل ایک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس پہلے شعر کی تشریح کر لیتے ہیں، تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پہلے شعر کی تشریح شعر نمبر 1۔ شاعر اس نظم میں ہمیں اتفاق کا درس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جو لوگ آپس میں اتفاق سے رہتے ہیں ان کا انجام اچھا اور نیک ہوتا ہے۔ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور آپس میں پیار اور محبت سے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس شعر نمبر 1 کی تشریح تھی۔ اب ہم پڑھتے ہیں شعر نمبر 2۔ یہی اکا تو رستہ کامیابی کا دکھاتا ہے، یہی اکا تو ہر مشکل میں اپنے کام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شعر نمبر 2 ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھ لیں۔ شعر نمبر 2 کی تشریح، شاعر کہتا ہے کہ یہی ایک ہونا ہی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے، کیونکہ قوموں کا عروج و زوال اس کے اتحاد پر منحصر ہے۔ جو قومیں اکٹھی ہوتی ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، وہ اپنے اتحاد سے ہر مشکل کو حل کر سکتی ہیں۔ اب آگے باقی کے جتنے اشعار ہیں اس کی تشریح آپ لوگ خود کریں گے۔ میں نے آپ لوگوں کو مرکزی خیال بھی کروا دیا، شعر نمبر 1 کی بھی تشریح کروا دی ہے، شعر نمبر 2 کی بھی تشریح کروا دی ہے، اس لیے اب باقی نظم کی باقی اشعار کی تشریح آپ لوگ خود کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس نظم کا خلاصہ بھی اپنے الفاظ میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوالوں کے جواب کی طرف، ایکسرسائز کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے سوالوں کے جواب بہت آسان ہے، اس لیے میں نے وہ آپ کے لیے نہیں لکھے، میں جسٹ بتا رہی ہوں آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اپنے خود سے، کیونکہ اس کے ہر سوال کا جواب نظم میں موجود ہے، اس لیے جب آپ کو میں بول رہی ہوں کہ بار بار نظم پڑھیں گے تو آپ کو
مطلب پوری ایکسرسائز کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پہلا سوال ہے ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے کیسے ہوتے ہیں؟ تو نظم کے پہلے شعر میں ہی ہمیں بتایا گیا ہے، یہ دیکھ لیں. ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں. ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پہلے سوال کا جواب ہے. اچھا، کامیابی کا رستہ کون دکھاتا ہے؟ کامیابی کا رستہ کون دکھاتا ہے؟ اتفاق دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. یہی ایک کا تو رستہ کامیابی کا دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ لکھے سوال کا جواب ہوگا کامیابی کا رستہ اتفاق دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. کون سی مثل مشہور ہے؟ کون سی مثل مشہور ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہے، یہ دیکھ لیں، اس میں بتایا گیا ہے کون سی مثل یعنی کہ مثال مشہور ہے. مثل دیکھیں، دو مل کے باری ہوں ہزاروں پر. جو مثل مشہور ہے وہ یہ ہے، مثل مشہور ہے دو مل کے باری ہوں ہزاروں پر. یہ مثل ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلے سوال کا جواب ہے. اور سوال نمبر 2 میں نے آپ کو بول دیا ہے، تو وہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. اس میں صرف ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہے کہ کامیابی کا رستہ کون دکھاتا ہے؟ تو کامیابی کا رستہ اتفاق دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. کون سی مثل مشہور ہے؟ دو مل کے باری ہوں ہزاروں پر. اچھا، کمزور بوندیں کیسے طوفان اٹھاتی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ سوال آپ کے لیے کرنا تھوڑا سا مشکل تھا، تو اسی لیے میں نے اس سوال کا جواب لکھ لیا ہے. اچھا، یہ میں نے تیسرے سوال کا جواب بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دو مل کے باری ہوں ہزاروں پر. یہ سوال نمبر 3 کا آنسر ہے. اب سوال نمبر 4 کا آنسر دیکھ لیں. کمزور بوندیں جب آپس میں مل جاتی ہیں تو پھر طوفان اٹھاتی ہیں. کمزور بوندیں جب آپس میں مل جاتی ہیں تو پھر طوفان اٹھاتی ہیں. یہ ہے سوال نمبر 4 کا جواب. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں سوال نمبر 4، کمزور بوندیں کیسے طوفان اٹھاتی ہیں؟ تو یہ ہے اس کا آنسر، کمزور بوندیں جب آپس میں مل جاتی ہیں تو پھر طوفان اٹھاتی ہیں. اب ہے بربادی کہاں ہوتی ہے؟ یہ دیکھ لیں، بربادی وہاں ہوتی ہے جہاں نا اتفاقی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بربادی وہاں ہوتی ہے جہاں نا اتفاقی ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہے سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں. یہ دیکھیں، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی مصرعے مکمل کرے. تو یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے نظم پڑھ کے. اب ہے سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں. تو یہ میں نے آپ کے لیے کیے ہوئے ہیں، کامیابی، بوند، قوت، لطف، جھگڑا، ایکا، زندگی. ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں، کامیابی، فتح، بوند، قطرہ، قوت، طاقت، لطف، مزہ، جھگڑا، لڑائی، اکا، اتفاق، زندگی، زیست. ٹھیک ہے. اب ہے سوال نمبر 4. سوال نمبر 4 بھی آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. نظم پڑھیں گے تو آپ کو سوال نمبر 4 بھی کرنا آ جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہے سوال نمبر 5، جملے. اچھا، بہت آسان جملے آپ لوگ اس کے بنا سکتے ہو، اور بلکہ نظم سے ہی لے سکتے ہو، لیکن نظم کی لائنز نہیں یوز کرنی. ٹھیک ہے. اپنے الفاظ میں جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا لفظ ہے ملاپ، لطف، نشان، قسمت، نا اتفاقی. بہت آسان ہے اور آپ لوگوں نے اس کے جملے خود بنانے ہیں. ٹھیک ہے. اس نظم میں کن لوگوں کو قسمت کے مارے کہا گیا ہے؟ اس نظم میں کن لوگوں کو قسمت کے مارے کہا گیا ہے؟ یہ دیکھ لیں. جب آپ پوری نظم پڑھ لیں گے تو ان لوگوں کو اس کے قسمت کے مارے کہا گیا ہے جن کی آپس میں دشمنی ہو. یہ دیکھ لیں، جو ہوں آپس میں دشمن، رحم ان قسمت کے ماروں پر. مطلب جو قسمت کے مارے ہوتے ہیں جو آپس میں دشمن ہوتے ہیں وہ قسمت کے مارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جواب میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے جو آپس میں دشمن ہوتے ہیں وہ قسمت کے مارے ہوتے ہیں. اچھا، آپ لوگوں نے اتفاق میں برکت ہے کہ مضمون پر کوئی کہانی تحریر کرے. تو آپ لوگوں نے
کہانی بھی لکھنی ہے۔ خلاصے کا میں نے شروع میں بتایا کہ آپ لوگوں نے اس کا خلاصہ بھی لکھنا ہے، نظم اتفاق کا خلاصہ لکھنا ہے، اور اس اتفاق میں برکت ہے کہ موضوع پر کوئی کہانی آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ اب ہے سوال نمبر 9۔ نظم اتفاق کو سامنے رکھتے ہوئے کالم الف کے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ ٹھیک ہے، ناکامی، بد، بوندے، بربادی، کارخانے، تباہی، فیکٹریاں، نیک، کامیابی، قطرے۔ ناکامی، اچھا ناکامی تو کامیابی، بد، نیک، بربادی، تباہی، کارخانے، فیکٹریاں، بوندے، قطرے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں یہاں تک، سوال نمبر 9 تک ہماری ایکسرسائز مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں حروف تاکید کی طرف۔ ایسے حروف جو جملے کے بیان کی اس طرح تائید و توثیق کرے کہ شک و شبہ باقی نہ رہے، حروف تاکید کہلاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جملوں کو دیکھیں۔ الف حامد نہیں جائے گا۔ اچھا، یہ سمپل جملہ ہے۔ اب اس میں دیکھ لیں تاکید، حامد ہرگز نہیں جائے گا۔ پہلے جملے میں یہ احتمال رہتا ہے کہ شاید وہ کسی کہنے پر چلا جائے، مگر دوسرے جملے میں حروف تاکید کی وجہ سے احتمال ختم ہو گیا۔ اردو میں ہی، تو اور ہرگز حروف تاکید ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 3 لفظ، جو 3 لفظ ہے یہ والے، یہ حروف تاکید ہے۔ اردو میں حروف تاکید ہی، تو اور ہرگز۔ ٹھیک ہے، بعض کلمات بھی بطور حروف تاکید استعمال ہوتے ہیں، جیسے ضرور، مطلق، لازماً، کل، سر بسر، تمام، یقیناً، قطعاً۔ ٹھیک ہے، اب ہے جملے دیکھ لیں۔ الف، یہ خط میں نے آپ کو لکھا تھا۔ یہ خط میں نے آپ کو لکھا تھا۔ اچھا، یہ خط میں نے ہی آپ کو لکھا تھا۔ اب یہاں پہ اس میں ہے یہ والا حروف تاکید ہے، یہ خط میں نے ہی آپ کو لکھا تھا۔ اب دوسرا جملہ ہے، آپ تو وہاں تھے ہی نہیں، کہیں اور بھی وہاں دیکھے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ حروف تاکید۔ میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا، ہرگز حروف تاکید۔ وہ ضرور ہمارے گھر آئے گا، یہاں پہ ضرور جو ہے وہ بھی حروف تاکید ہے۔ میں یقیناً تمہیں وہاں ملوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یقیناً یہاں پہ حروف تاکید ہے۔ ان جملوں میں ہی، تو، ہرگز، ضرور، یقیناً حروف تاکید ہے۔ اور آپ لوگوں نے کاپیز پر حروف تاکید کی ہیڈنگ دے کے اوپر گرامر، پھر ساتھ حروف تاکید اور حروف تاکید کی ڈیفینیشن، اس کا تعارف، یعنی کہ اس کا تعارف لکھنا ہے یہاں سے یہاں تک، اور اس کے بعد حروف تاکید کے جملے لکھ کے پورا یہاں تک آپ لوگوں نے لکھ کے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔